لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاثون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سامعین محترم، یہ خمسہ مجالس کی تیسری مجلس اعزاز بندے کی پہلی اس سے پہلے حجت السلام علیہ وسلم اللہ جوادی صاحب جو خطاب کر رہے تھے بہترین انداز میں، بہرحال ان کے بعد میرا پڑھنا ان کو درس سنانے کے برابر ہے. عزیزان گرامی، یہ کہہ کے گزر جاؤں کہ آپ سارے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں تو پھر مجھے دعوت دینے کا فائدہ کچھ. بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ یاد کیا ہے وہ سنا رہا ہوں ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے. اصلاح بما اصلاح ہو، تنقید نہ ہو تو بہتر ہے. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 105. ارشاد رب العزت ہے، اے حبیب ان سے کہہ دو اعملو، جو عمل انجام دینا ہے انجام دو، لیکن جو عمل بھی تم انجام دے رہے ہو یہ یاد رکھنا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُهُ، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. والمؤمنون، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. جب تم نے عمل کر لیا اللہ بھی حاضر ہے ناظر ہے، رسول بھی حاضر و ناظر ہے اور مومنین بھی جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے. پھر وَسَتُرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر اس کے بعد ہم تم کو پلٹائیں گے اس کی بارگاہ میں جو غیب کا جاننے والا بھی ہے، آشکار کا جاننے والا.
ہوگا کیا وہاں پر جب اس کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے، پلٹائے جائیں گے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو خبر دے گا، پھر وہ تم کو بتائے گا. کیا بتائے گا؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نے کیا ہے. توجہ کیجیے گا ذہنی گرامی. آیت کا آخری حصہ کہ جو ہمیں عمل انجام دینا ہے انجام دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا بما کنتم تعملون. یہ مختصر سی زبان جو چلتی بہت ہے اور تھوڑی ہی دیر میں چلنے کے بعد پھر بھی جاتی ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا، لیکن بما کنتم تعملون وہ بتائے گا کیا اس زبان سے کیا کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا، کیا عمل انجام دیا ہے، کیا عمل انجام نہیں دیا. یہ ایام فاطمیہ ہے، 5 دن اور اس کے علاوہ بلکہ جو ہم 20 دن مسلسل مجالس میں شرکت کرتے رہے. بما کنتم تعملون، تمہیں بتایا کہ رسول کی بیٹی پر جو مظالم ہوئے تم نے مجالس اعظم میں شرکت کی. بما کنتم تعملون یہ تمہیں بتایا. لیکن پہلی چیز جو ہے، اور ویسے تو میں نے عرفان صاحب سے کہا تھا کہ خطبہ کے درجے پہ گفتگو کروں گا اور موضوع میں بڑا دلچسپ بھی تھا اور واقعی تیاری کرنے میں مجھے بھی بہت لطف آ رہا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے اس موضوع کو میں نے چھوڑ دیا. لیکن مختصر یہ کہ خود فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، گویا کہ ان 3 کلموں کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر دیکھنا چاہیں تو خطبہ فتحیہ میں موجود ہے. خدا کیا ہے سیدہ نے بیان کیا. رسول کی حیثیت کیا ہے، بعثت رسول کا مقصد کیا تھا، جناب سیدہ نے سب کچھ بیان کیا. والمؤمنون، اور مومنین سے کیا مراد ہے، یہ اپنی جگہ محفوظ رہے. انشاءاللہ اس کا نتیجہ تیسری مجلس میں دوں گا. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین خلاصہ یہ یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہے، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. علم یعلم بان اللہ یرا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں میں بھی تم ہو. اور بہت ساری آیات کہ جہاں پر بھی آپ ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، اس بات پر مجھے باور بھی ہے، مجھے یقین بھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر مجھے باور اور یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، تو خلوت میں گناہ کیوں؟ یہ خلوت میں گناہ کرنا میرا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ بالفرض جو ہے میں موبائل پر جو ہے میں فلم دیکھ رہا ہوں، اور جب میں فلم دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد مقدس کے دفتر کے افراد جو ہے میرے پاس آئے مجلس کی دعوت دینے کے لیے. جیسے ہی وہ آئے میں نے کیا کیا موبائل کو بند کر کے رکھ دیا. کیوں رکھا؟ کہ ان کو پتا نہ چلے کہ میں فلمیں دیکھتا ہوں. اگر انہیں پتا چل گیا میرے حالات سے یہ آگاہی ان کو ہو گئی اور انہوں نے پہچان لیا اور جان لیا جانچ لیا کہ قبلہ تو فلمیں دیکھتے ہیں، جب یہ فلمیں دیکھتے تو منبر پہ آ کے کیا بیان کریں گے، ان کا اخلاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، ان کا کردار اچھا نہیں ہے. جب کردار اچھا نہیں ہے تو ہمیں کہاں سے کردار سکھائیں گے؟ تو میں نے موبائل کو خاموش بند کر کے جو وہ رکھ دیا. کیوں؟ خوف کس سے تھا؟ کس کا خوف ہے؟ ان کا خوف ہے کہ یہ میرے بانیان مجلس ہے، یہ مجھے دعوت نہیں دیں گے، میں مجلس سے محروم رہ جاؤں گا. تو عزیزان گرامی میں نے ان کے خوف کی وجہ سے میں نے موبائل کو آف کر کے رکھ دیا. لیکن میں نے یہ نہیں سوچا جو خالق میرا ہے وہ دیکھ رہا ہے. میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے. جب میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے تو اب یہ چاہے راضی ہو یا نہ ہو، میرا خالق راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں مل کر محمد والے والے.
کی ہے کہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ جو عمل انجام دینا ہے انجام دیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اب آئیے سیرت فاطمہ پر چلتے ہیں کہ سیدہ نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری۔ اگر یہ کہوں کہ سیدہ کی پوری زندگی قرآن کے سائے میں گزری، قرآن سے جدا نہیں ہے سیدہ، وہ قرآن سامت ہے تو یہ قرآن ناطق ہے، جدائی ممکن نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ ہمارے ہاں جملہ کہہ دیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، علماء یہاں پر ادبیات میں بیٹھے ان سے بہتر جانتے ہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے جی، انہوں نے قرآن لے لیا، ہم نے اہل بیت لے لیا، یہ جملہ غلط ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے حبیب تو کہہ کر کہتے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور اہل بیت ہے۔ لن یفترقا، جدائی ممکن نہیں ہے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض تک پہنچ جائے تو جدائی عام ڈال رہے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے کہا کہ جدائی ممکن نہیں ہے۔ جہاں پر فقط قرآن ہو اہل بیت نہ ہو، اس کا مطلب ہے وہاں قرآن نہیں ہے، جہاں اہل بیت ہے وہ قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ جدائی ممکن نہیں ہے، یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہرحال علماء کرام یہاں پر بیٹھے ان سے بہتر جانتے ہیں، نہیں یفترقا، ممکن نہیں ہے جدائی ان دونوں میں۔ کیسے کہتے جائے کہ جن کے پاس قرآن ہے ہمارے پاس اہل بیت ہے؟ نہیں، ہمارے پاس اگر اہل بیت ہے تو قرآن بھی ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نے ہمیں قرآن ہی سکھایا ہے۔ اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اُحْبِبَا إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثَةٌ، کہ مجھے جو ہے تین چیزیں تمہاری دنیا میں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اتنی ساری چیزوں میں سے سیدہ تین کا انتخاب کر رہی ہے، توجہ کیجئے۔ تین چیزیں مجھے پسند ہیں بس۔ پہلی چیز سیدہ فرماتی ہے تلاوت کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت پہلی چیز سیدہ نے، اور سیدہ نے واقعی اس پر عمل کیا۔ کہ سلمان کہتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کے گھر میں گیا، میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ چکی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے چکی بھی پیس رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے، چکی بھی پیس رہی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ ایزان کے میں بہت سارے پہلو، اگر میں ایک ایک پہلو پر گفتگو کروں تو بہرحال کئی مجالس جائیں۔ یہاں سے درس ہے ہمارے لیے کہ سیدہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کام بھی کر رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ کیسٹ تو لگا دی جاتی ہے، سیڈی تو لگا دی جاتی ہے، یا موبائل پر قرآن کی تلاوت جو ہے چلا دی جاتی ہے، لیکن گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اب قرآن چلتا رہے، کیا رہی برکت ہو رہی ہے، شاید اس کا اثر اپنی جگہ پر ہو، لیکن ساتھ ساتھ گویا کہ سیدہ کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو سیدہ کو جو چیز پسند ہے وہ تلاوت و کتاب اللہ ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ تم کام بھی کرتے رہو اور زبان سے قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہو، یہ ہے سیدہ کی سیرت۔ یہ نہیں کہ فقط قرآن کو موبائل پر رکھ دیا اور بس چلتا رہے اور آپ جو ہے باتوں میں مصروف ہو جائیں، نہیں، زبان کو منور کیجیے۔ اس لیے حدیث میں ہے نوّروا منازلکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو، بعض جگہ بیوت بھی آیا ہے، اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ بہرحال ایزان گرامی یہ سیرت سیدہ میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پر قرآن کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، اور ایسی سیرت سیدہ کی پاک و پاکیزہ سیرت کہ جو قرآن کے سائے میں ہے۔ ذہن میں توجہ کیجئے گا، جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے دوسرے دن پیغمبر گھر جاتے ہیں بیٹی کے، اپنے داماد کا کہوں گے جب گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ پرانا لباس پہنی ہوئی، نیا لباس نہیں ہے۔ رسول نے آ کر سوال کیا کہ سیدہ جو جوڑا ہم نے کیا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ نیا جوڑا جو شادی کا تھا۔ کہ بابا توجہ کیجئے گا جانی گرامی،
محبوب ہے سیدہ کو قرآن کی تلاوت. سیدہ نے قرآن کے سائے میں زندگی گزاری ہے. کہ بابا سائل آیا تھا, اس نے لباس کا سوال کیا تھا, تو میں نے شادی کا جوڑا اس کو دے دیا. جانتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا سیدہ یہ پرانا لباس دے دیتی, یہ نیا لباس کیوں دے دیا؟ سیدہ کا جواب سنیے کہ جناب سیدہ نے ہمارے لیے کیا کہا. کہ بابا قرآن مجید میں خود میں نے آپ سے سنا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر, نیکی تک آپ نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا, یہاں تک آپ انفاق کریں. کس کا انفاق کریں؟ کس کا انفاق کریں؟ مما تحبون, کہ جو چیز تمہیں پسند ہو, محبوب ہو, اس کا انفاق کرو. اور سیدہ نے پرانا جوڑا پہن کر نیا جوڑا دے کر ہمیں بتا دیا کہ سیدہ وہ ہے جو مما تحبون پر عمل کر رہی ہے. جو سیدہ وہ ہے کہ جو مما تحبون پر عمل کر رہی ہے. عزیزان گرامی شادی کا نیا جوڑا دے دیا, خود پرانا جوڑا پہنا ہے. یہ سیدہ کی سیرت ہے کہ مما تحبون. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں انفاق کرو. اور تیسری چیز جو سیدہ نے بیان کی والانفاق فی سبیل اللہ, کہ عزیزان گرامی انفاق کرو اللہ کی راہ میں. مما تحبون ہے, لیکن عزیزان گرامی اگر اسی چیز جملے کو, اسی فکرے کو, مما تحبون کو ہم اپنی سیرت میں ڈھالنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں, اپنی ذات کا مطالعہ کرنا چاہیں کہ مما تحبون پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, اس کی میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میرے جیب میں 5,000 کا نوٹ ہے, کمان کہہ رہا ہوں, روپیہ نہیں کہہ رہا, 5,000 کمان ہے میرے پاس, ایک نیا ہے اور ایک پھٹا ہوا. اور یہاں سے سائل مجھ سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور میں سائل کو دینا چاہتا ہوں, کون سا نوٹ دوں گا؟ ایمانداری سے بتائیے. ایمانداری, بڑا دل ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجیے, شاید 100 میں سے ایک پیدا ہو جائے کہ جو نیا نوٹ نکال کے دے دے. لیکن جو عام معاشرے میں رسم ہے وہ یہ کہ پرانی چیز سائل آیا ہے اٹھا کر دے دو, کھانا باسی ہو گیا ہے سائل کو دے دو, جوڑا پرانا ہو گیا سائل کو دے دو, جوتا پرانا ہو گیا سائل کو دے دو. کیوں سائل کو کیوں دے دیں؟ کیا سائل کا دل نہیں کہ وہ نیا پہنے؟ سائل کا بھی دل ہے جس طریقے سے آپ کا دل ہے کہ نیا پہنے, اسی طریقے سے سائل کا بھی دل کرتا ہے کہ مجھے اچھی چیز اللہ کی راہ میں مل جائے. سلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں, بڑی مہربانی ہے, تھوڑا تھوڑا اور آگے. محمد وآل محمد صلوات. مما تحبون, جو چیز تمہیں محبوب ہو وہ اللہ کی راہ میں. یہ سیرت فاطمہ بھی ہے اور درس قرآن بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز دلی ہے جو مما تحبون ہو, جو زیادہ زیادہ. لیکن عزیزان گرامی افسوس, کس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا, اللہ نے 7 تالوں میں کچھ چیزیں چھپا کر رکھی, 7 تالوں میں بند کی ہوئی, اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ پروردگار نے 7 تالوں میں کیا رکھا ہے. فقط سمجھانے کے لیے ہے یہ بات, کبھی کوئی نہیں کہ مولانا کہاں سے پڑھا تھا, یہ کہاں کس کتاب میں لکھا ہوا. تمثیل ہے اور تمثیل میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم یہ 7 تالوں میں کیا چیز بند کر کے رکھی ہے. کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ میرے نام پر فقراء کو دیتے ہیں. اچھا, آپ کے نام پر فقراء کو دیتے ہیں, یا پروردگار نے ہمیں بھی تو دکھا, اپنے ملائکہ تو دکھا تیرے نام پر کیا کیا دیتے ہیں. پروردگار کہتا ہے فرشتوں رہنے دو, یہ مجھے پتا ہے یا دینے والے کو پتا ہے. بہرحال اسرار بڑھا, اور اسرار بڑھنے کے بعد جب اہل ساتھ کھولے گئے تو کیا دیکھا, پھٹے پرانے جوتے پڑے ہوئے, کپڑے پڑے ہوئے, سڑے بھوسے کھانے پڑے ہوئے. پروردگار یہ کیا کہا, یہ لوگ میرے راہ میں انفاق کرتے ہیں.
لیکن اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں نیک چیزیں عطا کرتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ خود کو ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے راہ میں انار پیش کر دیتے ہیں فقراء کو. اور جب یہ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو اللہ بھی ان کی شان میں آیتوں کو نازل کرتا ہے. جہاں سے در اہل بیت سے روٹیاں گئیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا, جہاں سے 3 روٹیاں گئیں وہاں سے اللہ نے 31 آیت کا سورہ نازل کر دیا. اور صلوات پڑھیں مل کر محمد والے پہچانے اہل بیت اطہار کو کہ یہ ہیں اہل بیت اطہار کے جو اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں. ضرورت ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خود کو ضرورت ہے لیکن ضرورت کے ہونے کے باوجود اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں. سیدہ نے کبھی علی سے نہیں کہا کہ یا علی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے لا کر دے دیجیے, نہیں کہا سیدہ. اور جب مریض ہوئی, پورا واقعہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہے کہ علی زیادہ بسار کرتے ہیں, طبیعت ناساز ہے ہماری, تو انار لا کر دے دیجیے. گئے انار سیدہ کے راستے میں کیا ہوا سارا واقعہ, لیکن جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا, سیدہ کے سامنے انار تشت میں رکھے ہوئے. کیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, ضرورت ہے لیکن اللہ کے راہ میں دے دیتے. کبھی سیدہ نے علی سے نہیں کہا کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, اس لیے روایت میں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد المرء حسن التبعل, عورت کا جہاد یہ ہے کہ بہترین شوہرداری کرے. یہ عورت کا جہاد ہے. جہاں مردوں کے لیے جہاد ہے کہ جائیں جہاد کریں, وہاں پہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ بہترین شوہرداری کریں. بہترین شوہرداری میں یہ نہیں ہے کہ آج جنہوں جو ہیں کہ فلاں کے گھر میں اچھے پردے لگے تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں. سیرت سیدہ کا مطالعہ کریں. یہ میں فاطمہ کیوں ہے کہ کچھ نہ کچھ سیدہ کی سیرت سے ہم لے لیں. 2 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور جب کھانے کو کچھ نہیں ہے مولا کائنات کہتے سیدہ کھانے کو کچھ ہے کہ یا علی کچھ بھی نہیں ہے. 2 دن ہوئے کھانے کو, جو کچھ تھا اپنے بچوں اور اپنے آپ پر آپ کو ترجیح میں نے دیا, لیکن آج گھر میں کچھ نہیں. مولا کائنات جاتے ہیں باہر اور 1 درہم لیتے ہیں قرض, اور جب واپس لے کر آتے ہیں کہ کچھ چیزیں خریدیں گھر کے لیے, راستے میں مقدار ملا. جیسے مقدار کو دیکھا, گرمی کا زمانہ, دوپہر کا وقت, مقدار کے چہرے کا مطالعہ کیا اور کہا مقدار کیا بات ہے, کیا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہ نہیں اس وقت گرمی میں اور دوپہر کے بعد گھر سے باہر کیوں نکلے, کیا وجہ ہے. کئی علی بس رہنے دیجئے, کچھ وجوہات تھے جن کی وجہ سے میں نکلا ہوں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا مقدار مجھے بتاؤ بات کیا ہے. کہ علی کچھ نہیں, گھر میں بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, اس لیے نکلا ہوں کہ کہیں سے کچھ مل جائے, مجھے بچوں کا بلکنا جو برداشت نہیں ہے. کل مقدار یہ ایک درہم, ہم بھی اس لیے نکلے تھے گھر سے, گھر میں 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے, یہ لے لو. یعنی خود آپ کو ضرورت ہے, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خود کو ضرورت ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اظہار کرتے ہیں. اعزانی گرامی دے دیا مقدار کو, اب کریں تو کیا کریں. گھر سے نکلے اس لیے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور اب جائیں تو خالی ہاتھ چلے گئے مسجد, اللہ کی عبادت کرتے رہے. مغرب کا وقت ہو گیا, نماز مغرب بعد کائنات کے رسول نے کہا اے علی
کہ آج میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں تاکہ کھانا کھا سکوں. اب علی کیا جواب دے؟ علی کیا کہیں؟ علی تو نکلے تھے دوپہر کو اس لیے کہ کھانے کے لیے کچھ لے کر جائیں، لیکن جو لیا تھا وہ بھی مقداد کو دے دیا. اب علی خاموش ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں علی ہاں یا نہیں کا جواب دو کہ مہمان پسند ہے یا نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ مہمان تو حبیب اللہ ہے. حبیب خدا حبیب اللہ بن کر آ جائے تو گھر میں برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ چلیے یا رسول اللہ. علی رسول کو لے کر آئے اور آنے کے بعد جیسے گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد سیدہ کو کہا سیدہ کھانے کو کچھ ہے؟ سیدہ محراب عبادت کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے. سیدہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نماز اور مناجات کو ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ سیدہ تشت لے کر آتی ہے اور آنے کے بعد پیغمبر کے سامنے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں علی اے بابا جان تناول فرمائیے. ایک مرتبہ جیسے ہی خان کو ہٹایا دیکھا کہ مشک و عنبر سے معطر گوشت اور روٹی موجود ہے. ایک مرتبہ علی نے سیدہ کی طرف دیکھا اور کہا سیدہ تم نے تو کہا تھا کہ کچھ نہیں ہے کھانے کو، یہ کھانا کہاں کر آیا؟ کھانا کہاں سے آیا؟ تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا اے علی میں نے فقط سنا ہوا تھا، یہ کتابوں میں یہ مثلاً کتب سماویہ میں یہ پڑھا تھا جو مثال دی جاتی ہے زکریا اور مریم کی. آج میں نے اپنے آنکھوں سے زکریا کو بھی دیکھ لیا، مثل زکریا بھی دیکھا، مثل مریم کو بھی دیکھا. جب زکریا آیا کرتے تھے جناب مریم کے پاس کھانا موجود ہے. کہاں سے آیا؟ وہ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سیدہ یہ آیا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے آیا. علی یہ وہ جو درہم تم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، اپنے آپ پر مقداد کو ترجیح دی تھی، اللہ نے اس کے بدلے سے جنت سے کھانا بھیج دیا. پہچانے لگا تھا. عزیزان گرامی دامن وقت میں گنجائش نہیں، کافی وقت ہو چکا ہے، کہنے تو بہت کچھ ہے. اس سیرت فاطمہ پر اگر ہم عمل کریں اور دیکھیں کہ سیرت سیدہ کیا ہے، کہ کس طریقے سے سیدہ نے اپنی زندگی گزاری ہے قرآن کے سائے میں. انفاق تو اللہ کی راہ میں مما تحبون. خطبہ فتح کیا اٹھا کر دیکھتے ہیں، کئی آیات آپ کو ملیں گی کہ سیدہ استدلال کر رہی ہیں قرآن سے. اور وہی سیدہ علی سے کہہ رہی ہیں علی پہلی رات میری قبر کے سرحانے قرآن کی تلاوت کر. آج کا جو دن گزرا وہ شہادت سیدہ، اور آج کا جو یہ رات ہے کہ وہ رات ہے کہ جس میں علی نے غسل کیا. یہ وہ رات ہے کہ جس میں علی نے رات کی تاریکی میں سیدہ کو لحد کے سپرد کیا. اساتذہ جانتے ہیں کہ سیدہ کی حالت کیا تھی رسول کی رحلت کے بعد. جا کر پڑھیے گا مختلف کتابوں میں. اللہ سیدہ کی حالت یہ تھی معصبۃ الراس، پیشانی پر کپڑا بندھا ہوا. یہ پیشانی پر کپڑا کیوں بندھا رہتا تھا؟ سیدہ کی پیشانی پر کپڑا کیوں بندھا رہتا تھا؟
सदर हरम मुतहर में जो लोग थे हरम में, उन्होंने यकीनन सुना होगा आयतुल्लाह अलमहुदा से। मसाइब तो उन्होंने बयान का क्या वजह है कि सैयदा हमेशा बाबा के रहले के बाद पेशानी पर कपड़ा बांध लतमा फातिमा अला खद्दिहा। लतमा का माना मैंने पिछले साल भी किया। लतमा कहते हैं, यहाँ पर उलमा किराम बैठे मुझसे बेहतर जानते हैं। लतमा कहते हैं कि किसी को इतना जोर से तमाचा मारना। हज़रत मैं आराम से मसाइब पढ़ूंगा। शाम गरीबा सैयदा है, यूं कहूं कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, उसके मसाइब पढ़ा। और ये जो मेरी माँ ने मुझे तौफीक दी है कि उनके मसाइब को बयान कर सकूं, अगर थोड़ी देर हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। मुझे इसकी तफसीर नहीं पता था, लेकिन आज अलमहुदा ने हरम में पढ़ा कि ये पेशानी पर पट्टी क्यों बंधी रहती थी, क्योंकि सैयदा के ऐसा तमाचा मारा कि सैयदा जमीन पर गिर गई। और अगर जमीन पर नहीं गिरी, सैयदा का सर जमीन पर जाके लगा, जिसके असर की वजह से सैयदा जज़ाकुम रब्बुकुम हज़रत। खुदा आपको कहीं हम न दे सिवाय लगे हले बैठ में मुअस्सबतुर रास। फिर आगे क्या जुमला है? नाहिलतुल जिस्म। जिस्म बिल्कुल लागर और कमजोर हो चुका था। क्यों कमजोर हो चुका था? सारी तफसीर आज आयतुल्लाह अलमहुदा ने बयान की कि जिस्म क्यों कमजोर हो गया था, कि जिसकी पसलियां सालिम ना हो। वो किस तरीके से चल सकती है? हज़रत में एक ज़ाहिर आए और आने के बाद उन्होंने एक बात नकल की कि किबला में उम्रे पर गया था और रियाज़ुल जन्नह में बैठा हुआ था। क्योंकि रसूल की हदीस है ना, मेरे मिंबर और कब्र के दरमियान जन्नत का एक टुकड़ा है और एक कौल ये है कि जनाब सैयदा की कब्र वहां पर है। तो मैं वहां पर बैठा हुआ कान में हेडफोन लगाए सैयदा के मसाइब सुन रहा था। मैं सुन भी रहा था, रो भी रहा था। एक शुरता आया और शुरते ने आकर मेरे सीने पे लात मारी। अब कहते हैं कि मौलाना मत पूछिए, जो उसने लात मारी है मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया। और जब गिर गया ना, मैं गिरा ना तो फौरन मुझे फातिमा याद आ गई कि रफ़सा अला सदरिहा, कि उस जालिम ने फातिमा के सीने पर ऐसी लात मारी। मुअस्सबतुर रास, नाहिलतुल जिस्म, बाकियतुल ऐन। आंखों से आंसू जारी रहते। पर मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा ये तफसीर में बयान करो। आयतुल्लाह अलमहुदा ने बयान किया कि जब तमाचा लगा ना तो सैयदा की आंखों में खून उतर आया। इतने जोर से तमाचा लगा था कि सैयदा की आंखों में खून उतर आया और मरते दम तक आंखों में खून रहा। सैयदा गिरिया करती रही, लेकिन अली को नहीं बताया कि अली तमाचा लगा, अली मेरी पसलियां टूट गई, अली। जज़ाकुम रब्बुकुम मज़दारो। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय रहने बैठे मुनहद्दतुर रुकन। रुकन टूट चुका, मुनादिम हो चुका। अब सैयदा सीधी खड़ी नहीं हो सकी, कमर सैयदा की झुक गई।
عزیزدار مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے، ایک پسلی، جیسا کہ قبلہ نے کل عرض کیا تھا کہ آیت اللہ انصاری نے جب مسائل پڑھے، ایک شخص بہت رو رہا تھا اور اس کے بعد آگا نے سینے سے لگانے کے سینے سے بات کہا، میں نے کہا جیسے مسائل پڑھائی ہے، کہا آگا جی آپ نے بہت مسائل پڑھ لی، آپ نے کہا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے اگر کسی کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ سانس نہیں لے سکتی کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہاں زدارو، سیدہ زندگی گزار رہی ہے لیکن علی کو نہیں بتایا، زدارو علی کو نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، علی کو نہیں بتایا کہ میرے تماچا لگا ہے۔ ہاں زدارو، کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بابا زیادہ صابر ہیں یا آپ کے دادا زیادہ صابر ہیں؟ ازادار رونے کے لیے یہی جملہ، علماء کرام رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پدرے بزرگوار زیادہ صابر تھے یا آپ کے دادا؟ کہا کہ میرے دادا زیادہ ثابت تھے۔ مولا کیسے آپ کے دادا زیادہ ثابت تھے؟ آپ کے بابا نے اکبر کی برچھی دیکھی جو آپ کے دادا نے نہیں دیکھی، آپ کے بابا نے عباس کے دونوں بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے جو آپ کے دادا نے نہیں دیکھے، آپ کے بابا نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا جو آپ کے دادا نے نہیں دیکھا، آپ کے ہاتھوں پر شمالی اصغر کے تیر لگا جو آپ کے دادا کے سامنے نہیں لگا۔ کہ تو نے فیصلہ صحیح سے نہیں کیا، تو سمجھا نہیں۔ ایک ایسا غم ہے، ایک ایسا غم ہے تو میرے بابا کی شہادت کے بعد ہوا جب زخموں سے چور چور میرا بابا ہو گیا، اب پتہ نہیں کہ زندہ ہے یا جا چکے ہیں۔ شمر نے کہا خیموں کو آگ لگا دو، عزادارو ایک مرتبہ زخموں سے چور چور میرا بابا اٹھا کہ خبردار خیموں کو آگ نہ لگانا، ابھی حسین زندہ ہے لیکن میرا دادا سامنے دروازہ زندہ ہے، سیدہ درو دیوار خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ رسول کی رحلت کے بعد سیدہ کی حالت ہو گئی، سیدہ دربار میں گئی، دربار سے واپس آئی، علی کو ایک گوشہ نشینے میں دیکھا، یا علی امت نے آپ کو گوشہ نشین کر دیا۔ جانتے جملہ کیا کہا؟ اے علی، رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ کوئی سچا انسان ہو جو جھوٹ کبھی نہ بولتا ہو، جس کو صدیقہ کہا گیا ہو، اس سے یہ کہا جائے کہ تم جھوٹ بول رہی ہے، اس سے کہا جائے کہ گواہ لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ کہا ہے علی دربار میں مجھے جھوٹا پہلی تو یار مددگار نہیں رہا، لیتنی مت قبل ھذا، اہلی کاش اس سے پہلے میں مت یہ بات نہیں ہے۔ اور ذرا دوسرا جملہ مسائل کے لیے یہی کافی ہے کہ فضیلت زہرا یہ ہے کہ جب دربار میں جائیں تو کائنات کا رسول اٹھ جائے، ہاتھوں کا بوسہ لے، اور مسائل زہرا یہ ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد سیدہ دربار میں جائے، ظالم بیٹھا رہے سیدہ کھڑی رہے۔ دربار سے آ گئی، اب وقت گزر رہا ہے،
ظالم دروازے پر آ گئے، اور جب ظالم دروازے پر آ گئے نا، قاضی کو باہر نکالیں، قاضی کو باہر نہیں نکالیں گے۔ حضرت نے ایک مرتبہ کہا کہ علی کو باہر نہیں نکالیں گے تو کیا کرو گے؟ کہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اس گھر میں تو حسنین بھی رہتے ہیں، سیدہ بھی رہتی ہے، اگرچہ رہتے ہوں، عزاداروں کا ایک مرتبہ جب ظالم نے یہ کہا کہ دروازے کو آگ لگا دو، عزاداروں دروازے کو آگ لگا دی، فقط دروازے کو آگ نہیں لگائی، عزاداروں جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا۔ ہجوم کا لفظ ہے، جا کر دیکھیے گا، عزاداروں جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر جو ہے وہ گرا دیا۔ اب عزاداروں در و دیوار کے درمیان کیا ہوا؟ آیت اللہ کمپانی لکھتے ہیں دروازوں میں کیل تھی جو سیدہ کے سینے میں پیوستہ ہوئی ہے۔ پتا کہ کیل نے کیا کیا؟ یہ تو اس سینے سے پوچھو جس کے سینے میں کیل پیوستہ ہوئی۔ خدا کو پیغم نٹے سوائے گا میں اہلِ بیت ہاں بس عزاداروں محبت کرو مسائل سیدہ کے ہاتھ پر ورم ہو گیا، تازیان دیا آخری وقت سیدہ کا سب مذہب چھوڑ دیا۔ اسما بنت امیس کو میری بلایا اور کہا اسما ہم حجر عبادت میں جا رہے ہیں، اور دیکھو اگر ہماری آواز تذکر تحلیل کی آتی رہے تو سمجھنا زندہ ہے، لیکن اس سے پہلے سیدہ نے کچھ گھر کے ایسے کام کیے کہ بچوں کو نہیں لایا، بچوں کے بالیوں میں کنگیاں کی۔ کتنی سال کی عمر ہے؟ 6 اور 7 سال کا۔ ثانیہ زہرہ کی 4 یا 5 سال کی۔ جب سیدہ نے نہلایا اور مولا کائنات گھر میں آئے، جب گھر میں آتے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے بابا کے پاس گئے، اب بابا جان آج اماں کی طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے۔ کیسے؟ بابا ماں نے نہلایا ہے، بابا ماں نے آج بالوں میں کنگھی کی ہے۔ عزاداروں توجہ کیجئے گا، حضرت ایک مرتبہ علی سیدہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کا سیدہ ہے کیا بات ہے؟ آج گھر کے کچن کام ایک ساتھ کر رہی ہے، تعلیم بس وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ جو میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، ہم چاہے گھر کے سارے کام نمٹا کے چلے جائیں۔ تو عزاداروں یہاں سے کہتے ہیں کہ علی جو ہے مسجد میں گئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ سیدہ کہ آج طبیعت کچھ بہتر دکھائی دے رہی ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ حجر عبادت میں گئی، اسما نے آواز دی، آواز نہیں آئی۔ اے بنت رسول خدا، آسمان کو کوئی جواب نہیں ملا، خلق عالم کی بہترین بیٹی کوئی جواب نہیں ملا۔ عزاداروں ایک مرتبہ حجرے میں گئی، آواز دے رہی ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فانقبضت علیہا، تو ایک مرتبہ اسما نے اپنے ہاتھ کو سیدہ کے سینے پر گرا دیا، آواز دے رہی ہے، جواب نہیں آیا۔ اے رسول خدا کی بیٹی، رسول سے ملیے گا، میرا سلام کہیے گا۔ عزاداروں نے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دیکھا پیدا جال حسن والحسین بالباب، حسن و حسین دروازے سے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی گئی، کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو، لیکن بچے کہتے نہیں ہماری ماں کہاں ہے، ہماری ماں سے ہمیں ملاؤ۔ ایک مرتبہ ملا رہی ہے لیکن نہیں، عزادار ایک مرتبہ آتے ہیں، حسنین دونوں قریب آئے، ماں کو آواز دی، آواز نہیں آئی۔ عزادار حسین نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرایا اور کہا یا اماں اکلمینی قبل ان یفارق روحی بدنی۔ اے ماں مجھ سے بات کرے، مجھ سے بات کرے اس سے پہلے کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے۔ عزاداروں حسن سینے پر، لیکن حسین کہا ہے ماں کی قدموں میں، ماں کی قدموں پہ رخسار رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں اے مہاجر اکرامی، انا انیا اماں کلمینی، مجھ سے باتیں کرے، انا ابن الحسین، میں آپ کا بیٹا حسین ہوں۔ اے ماں مجھ سے باتیں کرو، قبل ان یتصدع قلبی فعمود، اے مہاجر گرامی اس سے پہلے کہ میرا جگر پھٹ جائے، مجھے موت آ جائے، مجھ سے بات کر دو۔ اے مہاجر گرامی میرے دالانا کو میرا رونا پسند نہیں تھا، میرا رونا
خدا یہ غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بابا بابا ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی، عزاداروں جہاں نے ہوا کیا؟ فَوَّقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ علی کھڑے ہوئے اور منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ عزاداروں ایک مرتبہ علی کو پانی ڈال کے ہوش میں لایا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کس طریقے سے علی پہنچے۔ جب علی پہنچے ہیں نا عزاداروں، جب علی پہنچے انشاءاللہ کل کے مسائب آگے پڑھوں گا۔ جب علی پہنچے نا عزاداروں، جب علی پہنچے کیا دیکھا؟ سیدہ لیٹی ہوئی، ایک رکعہ لکھا ہوا وصیت نامہ لکھا، آخر جملہ بس رکعہ لکھا ہوا وصیت نامہ اٹھایا، یا علی کا سن فی اللہ، یا علی کا فن فی اللہ، یا علی کا فن فی اللہ۔ عزاداروں ساری وصیتیں سیدہ نے کر دی، اور جب کی نا تو اس میں ایک وصیت یہ تھی، اے علی مجھے میری پیرہان میں غسل دینا، میری پیرہان میرے جسم سے ہٹانا نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا عزاداروں سیدہ نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے میری قمیص کے اوپر ہی سے غسل دینا۔ عزاداروں علی نے غسل دیا، دیتے دیتے علی کا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پر پڑا، صابر امام برداشت نہ کر سکا۔ عزاداروں کیا فلسفہ تھا کہ پیرہان نہ اتارنا؟ اس کا فلسفہ شام کے زندان میں پتا چلا کہ شام کے زندان میں ایک 4 سالہ بچی جب اس دنیا سے گئی، اس سالہ کو بلایا، اس سالہ نے ایک مرتبہ پیرہان کو ہٹانا چاہا، پیرہان نہ ہٹا، ثانیہ زہرا سے کہا، اے ثانیہ زہرا بچی مریض تھی، زخموں سے چور چور، پیرہان نہیں ہٹتا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے بھی ہے، یہ نہ کہو کہ یہ مریض تھی، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شمر کے تابع